ناظرین، آج سہیل صاحب سے بات ہوئی. سہیل صاحب مسیساگا میں رہتے ہیں اور پاکستان سے آئے تھے آن پی آر یعنی پرماننٹ ریزیڈنٹ ویزا کینیڈا میں آج سے 9 سال پہلے. تو کہتے ہیں کہ آپ کے ولاگز میں دیکھتا رہتا ہوں اور آپ کافی انفارمیٹیو اور اچھے ولاگز بناتے ہو، اور آپ کی مکسڈ سی رائے ہوتی ہے کینیڈا کے بارے میں کہ یہاں آنا چاہیے یا نہیں. تو میں نے کہا آپ ہی بتا دیں کہ آنا چاہیے یا نہیں. آپ تو میرے سے زیادہ یہاں رہ چکے ہیں، مجھے تو یہاں آئے ہوئے صرف 2 سال ہی ہوئے ہیں، آپ تو 9 سال پہلے آئے تھے. پاکستان میں کس شہر سے آئے تھے؟ تو کہتے ہیں میں لاہور سے آیا ہوں. تو میں نے کہا اچھا، ہم اسلام آباد سے. آپ بتائیں کہ 9 سال کینیڈا میں گزارنے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ فیصلہ صحیح تھا یا کسی کو آنا چاہیے؟ کہتے ہیں کہ میں یہ سوچ کر کینیڈا آیا تھا کہ کینیڈا جاؤں گا تو وہاں بہت زیادہ بچت ہوا کرے گی. میں امیر ہونے کے لیے کینیڈا آیا تھا. اگر میں سمپل ٹرمز میں بات کروں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے یہ دیکھا تھا خواب کہ کینیڈا آؤں گا، کچھ عرصہ یہاں لگانے کے بعد میرا اپنا ایک ریسٹورانٹ ہوگا اور ایک بڑا سا بنگلہ ہوگا اور 2-4 گاڑیاں ہوں گی اور پیسے کی ریل پیل ہوگی. اتنے پیسے ہوں گے کہ میں پاکستان میں بھی اپنے گاؤں میں ایک بڑا سا ولا بناؤں گا تاکہ وہاں بھی سب کو یقین ہو جائے کہ واقعی اتنے پیسے اس بندے نے کما لیے ہیں کینیڈا جا کے کہ پاکستان میں اتنی عالی شان کوٹھی اس نے کھڑی کر لی ہے. وہ اور بات ہے کہ جائے نہ جائے. ویسے یہ میں آن اے سائیڈ نوٹ آپ کو بتاؤں کہ یہ پاکستان میں میرا جو گاؤں ہے نا، میرا گاؤں ہے توپ مانکیالہ. اگر آپ روات کی سائٹ پر کبھی گئے ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا، نہیں تو آپ گوگل پہ اگر سرچ کریں اسٹوپا، مانکیالہ اسٹوپا، تو آپ کو پتہ چلے گا یہ ون آف دا فیو ہسٹورک سائٹس ہے جو پاکستان میں کیا انڈیا میں بھی چند مقامات پر اس طرح کے بڑے بڑے اونچے اونچے مٹی کے گنبد سے بنے ہوئے ہیں. اور اللہ جانے ان کے اندر کیا ہے، شاید کوئی بہت ہی پرانی تہذیب تھی جس کے لوگوں نے ان کو بنایا تھا، اور شاید ان کے اندر کچھ انہوں نے ذخیرہ مطلب دفن کیا ہوا ہے، یا تو کوئی اس کی ریلیجس سگنیفیکنس ہوگی. بہرحال یہ میرا جو گاؤں ہے اس میں ون آف دوز ہسٹورک سائٹس بھی ہے. خیر، بات میں یہ کر رہا تھا کہ میرے گاؤں میں بھی بہت سے لوگوں نے بڑی بڑی حویلیاں بنائی ہوئی ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو یا تو یو کے میں رہتے ہیں یا فرانس میں رہتے ہیں، لیکن منکیالہ سے وہ لوگ وہاں گئے تھے اور وہاں جا کر انہوں نے یہاں اپنے گاؤں میں یعنی پاکستان میں بڑے بڑے محل جیسے گھر بنائے ہیں، بڑی بڑی کوٹھیاں بنائی ہیں. آرکیٹیکچرلی بھی بڑی خوبصورت لگتی ہیں، کھلے کھلے ان کے صحن اور ڈبل ٹرپل سٹوری اور بڑی کلرفل سی، اور آگے اور پیچھے بڑا بڑا صحن جس میں مختلف قسم کے فروٹ گارڈنز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. لیکن وہ جب بھی میں کبھی گاؤں جانے کا اتفاق ہوا تھا بچپن میں تو ان حویلیوں کو میں نے خالی ہی دیکھا ہے، اور یہی کہتے تھے بتانے والے کہ ان کے جو مالک ہوتے ہیں وہ برمنگھم میں ہوتے ہیں یا مانچسٹر میں ہوتے ہیں یا جرمنی میں ہوتے ہیں. تو یہاں بس انہوں نے یہ ایک بنایا ہوا ہے، کبھی اگر آتے ہیں تو ان میں ٹھہرتے ہیں. تو یہ میں نے پاکستان میں بھی کافی لوگوں کا ٹرینڈ دیکھا ہے، اس طرح سے بیک ہوم بناتے ہیں. تو یہ سہیل صاحب بھی یہی سوچ کر یہاں آئے تھے کہ اتنا پیسہ ہوگا کہ پاکستان میں اپنا جو ان کا شیخو پورہ میں گاؤں ہے وہاں ایک بڑی سی کوٹھی بھی بنائیں گے، اور اس کے علاوہ یہاں الگ ان کے پاس بنگلہ، گاڑی، بینک بیلنس سب کچھ ہوگا. لیکن کہتے ہیں کہ 9 سال یہاں گزارنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کینیڈا میں آپ اچھی زندگی تو گزار سکتے ہو، لیکن اگر آپ کہو کہ میں ایک ہینڈسم اماؤنٹ یہاں سے جوڑ لوں گا تو وہ ممکن نہیں ہے. میں نے کہا کہ شاید آپ کو تھوڑا سا پرسنل لگے یہ کوشچن، لیکن اگر آپ مجھے اپنے حالات بتا ہی رہے ہیں تو آپ شیئر کرنا پسند کریں گے کہ 9 سال یہاں پر کام کرنے کے بعد آپ نے کتنے پیسے جوڑے ہیں، اور پھر آپ اپنے کام کی بھی نوعیت مجھے بتائیں. تو کہتے ہیں کہ بلال، میں آپ کو اگر بالکل ٹرانسپیرنٹ ہو کے بتاؤں نا تو اس وقت میرے پاس جو ڈسپوزیبل منی ہے، یعنی اگر میں کہوں کہ جو سیونگ ہے، وہ ٹوٹل میری 9 سال یہاں پر گزارنے کے بعد $12,000 ہے. میں نے کہا $12,000؟ صرف $12,000 آپ نے جمع کر پائے ہیں آپ 9 سال یہاں پر گزارنے کے بعد؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا کیا وجہ؟
لوگ تو کافی اچھی سیونگ کر لیتے ہیں. مطلب میں اپنے تجربے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ کافی پوٹینشیل ہے اس ملک میں. اگر آپ سوچ سمجھ کر خرچ کریں تو آپ جوڑ سکتے ہیں پیسے. وہ تو اگر بہت ہی ہاتھ کھلا کر کے خرچ کریں گے تو پاکستان جیسے ملک میں بھی آپ کچھ بھی نہیں جوڑ پاتے. بلکہ پاکستان میں پہلے کوسٹ آف لیونگ لو ہوتا تھا. اب تو میری بیگم وہاں گئی ہوئی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ جیسا پاکستان ہم سے چھوڑ کر آئے تھے 2 سال پہلے, اس سے تو 5-6 گنا زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے وہاں پر. تو بہت ہی مشکل ہے کہ پاکستان میں بھی بندہ اب تو پیسے خیر جوڑ پائے. تو آپ خالی کینیڈا کو نہیں کہہ سکتے اگر ایسا ہے بھی. لیکن آپ پھر بھی مجھے بتائیں تھوڑا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے پاس 9 سال یہاں پر گزارنے کے بعد صرف $12,000 ہے ٹو اسپینڈ یا ان ڈسپوزیبل منی. تو کہتے ہیں کہ یار اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر جو پیسے ہیں وہ تو آپ کے اکوموڈیشن میں چلے جاتے ہیں. میں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ آپ کام کیا کرتے ہیں, آپ کی ارننگ کتنی رہی ہے, اور آپ نے کیا رینٹ پر گھر لیا ہوا ہے یا یہاں خریدا ہوا ہے. کیا وجہ ہے کہ 9 سال یہاں پر آپ نے گزارے, آپ کے پاس صرف $12,000 ہیں. تو کہتے ہیں کہ جاب اگر میں کہوں تو وہ تو میں نے مختلف وقتوں پہ مختلف کام کیے ہیں. آتے ساتھ میں نے سب سے پہلے ڈولراما پہ کام کرنا شروع کیا تھا. وہاں پر میں جو شیلف پر لگاتا تھا ساری انوینٹری اور بلز بنانا اور یہ کچھ, مطلب کہ ڈولراما پہ میں نے کام کیا تقریباً 8 مہینے. اس کے بعد ایک سیلز کی جاب میں نے کی, سیلز مینیجر, مطلب کہ آؤٹ ڈور جا کر سمز میں بیچتا تھا, اس میں مجھے کمیشن ملتا تھا. تو یہ چھوٹے چھوٹے کام میں نے کیے. بس میں کہہ رہا تھا کسی طرح سے کینیڈین ایکسپیرینس میرا بن جائے اور کسی طرح سے مارکیٹ میں انٹر ہو جاؤں. تو اس کے بعد لیکن ساتھ ساتھ میں اچھی جاب کے لیے اپلائی کرتا رہا. تو فائنلی مجھے ایک کمپنی کے ساتھ ایز اے کنسٹرکشن مینیجر جاب ملی, جس کے ساتھ میں پچھلے 4 سال سے ہوں. تو میں نے کہا کہ آپ کی فیلڈ کیا کہتے ہیں, کہ میں خود ایک مکینیکل انجینئر ہوں. پاکستان سے میں یو ای ٹی سے کر کے آیا تھا, یو ای ٹی لاہور سے مکینیکل انجینئرنگ. یہاں پر آ کر میں نے پروفیشنل انجینئر کا لائسنس لیا اور پروجیکٹ مینجمنٹ پروفیشنل کا سرٹیفکیٹ لیا میں نے. تو اس کے بعد سے میری جو ابھی جاب ہے جس پر میں لگا ہوا ہوں, یہ میں نے شروع کی تھی آن $90,000 اینولی, اور اب میری تنخواہ ہے $98,000. تو میں نے کہا کہ اس کے ساتھ آپ کی کتنے ٹیک ہوم سیلری ہو جاتی ہے. کہتے ہیں کہ تم سمجھ لو کہ اٹس کلوز ٹو $5,500 پر منتھ آفٹر ٹیکسز. تو میں نے کہا کہ خالی گھر میں آپ ہی پیسے کماتے ہیں یا اور بھی ہیں لوگ جو پیسہ کما رہے ہیں, مطلب آپ کی وائف کچھ کرتی ہیں یا بچے آپ کے کتنے ہیں. تو کہتے ہیں کہ بچے تو میرے 2 ہیں, ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے, اور ایک 8th میں ہے اور ایک 5th کلاس میں ہے ابھی. اور جو میری وائف ہیں وہ بیوٹیشن کا کورس کر رہی ہیں ابھی. انہوں نے ابھی تک جاب نہیں کی کیونکہ پہلے تو گھر میں بچوں کو ان کی ضرورت تھی, اور پھر ان کا اتنا ایپٹیچیوڈ بھی نہیں ہے کام کرنے والا, اور میں بھی نہیں پسند کرتا. میری کوشش تھی کہ میں بس خود ہی سے ہمیشہ بس کام کروں. تو ابھی بہرحال وہ ایک بیوٹیشن کا کورس کر رہی ہیں, ہو سکتا ہے اس کے بعد ان کا پلان ہے اپنا ایک سیلون کھولنے کا. میں نے کہا چلے, اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک ان دیز 9 ایئرز آپ نے خود ہی صرف کام کیا ہے. کہتے ہیں بالکل ایسے ہی ہے. تو ایک تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ریزن ہے کہ آپ کے پاس کوئی خاص سیونگز نہیں ہو پائیں کہ آپ نے اکیلے ہی کیا ہے. کیونکہ اگر آپ کی وائف بھی کام کرتی, میں جج نہیں کر رہا کہ انہوں نے ٹھیک کیا یا غلط کیا, ہو سکتا ہے انہوں نے بالکل ٹھیک کیا, بیکاز ایوری تھنگ از یونیک ٹو ڈفرینٹ فیملی سرکمسٹانسز. لیکن یہ ایک فیکٹ ہے کہ جب انہوں نے جاب نہیں کی تو خالی آپ کے اوپر ہی تھا فائنینشیل رسپانسبلٹی ساری. تو اوبویسلی ایک ہی جگہ سے اگر پیسے آ رہے ہیں وہ خرچ ہوں گے تو پھر تو بچنے کے چانسز کم ہے. لیکن اگر آپ کی وائف بھی کرتی کام تو ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی آپ کے برابر کی کوئی سیلری مل جاتی, in which case you could have managed to save maybe $4,000 at least a month every month all these years. کہتے ہیں کہ ہاں وہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن بہرحال میری وائف نے کام نہیں کیا. میں نے کہا بہت اچھی بات, لیکن آپ پھر بھی بچا سکتے تھے پیسے. آپ کے بچے کیا اسلامک اسکول میں پڑھتے ہیں یا پبلک اسکول میں؟ کہتے ہیں کہ اسلامک اسکول میں پڑھتے ہیں. اچھا,
میں نے کہا کہ ان کی فیس کتنی ہے؟ کہتے ہیں کہ دونوں کے ملا کے جو اسٹیشنری اینڈ بکس اینڈ ان کی جو پک اینڈ ڈراپ ہے اور پلس ان کی فیس ہے، وہ سارا کچھ اگر میں کمبائن کروں تو میرے منتھلی $1200 اس میں چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا یہ بات ہے، میں وہیں پر سمجھ گیا ویورز کے کیا وجہ ہے کہ ان کی اتنی کم سیونگز ہوئی ہیں، کیونکہ آپ جتنے بھی پیسے کما لیں لیکن اگر آپ کے اخراجات اس طرح سے ہوں گے کینیڈا میں رہتے ہوئے تو پھر آپ کی سیونگ ہونا بہت مشکل ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ پبلک اسکول میں بچے فری میں پڑھ جاتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کو خود پرائیویٹ اسکول میں ڈالتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کے منتھلی ان کے فیس میں جاتے ہیں پیسے۔ تو دیز $1300 could have been saved۔ مطلب اگین آئی ایم ناٹ ججنگ ہم ان اینی وے، یہ بات میں بالکل کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے ٹھیک کیا یا غلط کیا، کیونکہ وہ ان کا ڈیسیجن ہے، میں کون ہوتا ہوں جج کرنے والا، لیکن میں آپ کو صرف کلیئرلی ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا وجہ مجھے سمجھ آتی ہے کہ ان کے پاس کبھی پیسے بہت کم بچے ہیں کینیڈا میں رہتے ہوئے۔ کیونکہ دیکھیں آپ جتنا مرضی پیسہ کینیڈا میں کما رہے ہوں، اگر آپ اپنے اخراجات اس حساب سے ڈیولپ کر لیں گے منتھلی تو ظاہر ہے کہ آپ کے پاس بچت نہیں ہوگی، لائف آپ کی مرضی کے مطابق گزر رہی ہوگی، آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ اچھا ہوگا، لیکن اگر آپ کہیں کہ آن دا سائڈ نوٹ میں اتنے پیسے بھی جمع کرتا جاؤں کہ میں پاکستان میں بھی حویلی بنا لوں اور یہاں پر بھی بینک بیلنس اور گاڑی اور بنگلہ اور سب کچھ ہو، تو پھر وہ چیز بھی پاسبل نہیں ہوتی۔ آپ کو کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا ہوتا ہے اپنی خواہشات کے اوپر، یا آپ کو ایک بار سیٹ کرنی ہوتی ہے جس کے اوپر آپ اسپینڈ نہیں کریں گے، تبھی آپ کچھ سیونگ کو انشور کر سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ بچے میرے اسلامک اسکول میں پڑھ رہے ہیں، اور ان کو شروع میں بس 2 سال ہم لوگوں نے پبلک اسکول میں ڈالا تھا، مطلب ان کی جو نرسری لیول تھی، ایک بیٹے کے بھی اور دوسری بیٹی کی بھی۔ تو اس کے بعد سے جیسے ہی وہ سمجھ لو کہ فرسٹ یا سیکنڈ کلاس میں جاتے تھے تو ان کو پھر میں اسلامک اسکول میں ڈال دیتا تھا۔ تو ایور سنس وہ اسلامک اسکول سے ہی ایجوکیشن لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارا گھر ہے دیٹ از ٹاؤن ہاؤس جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ شروع میں تو ہم لوگ اپارٹمنٹس میں رہے ہیں، لیکن ابھی گزشتہ 5 سال سے جب سے میری کنسٹرکشن مینیجر کی جاب لگی ہے تو ہم لوگ اپارٹمنٹ سے ٹاؤن ہاؤس میں موو ہو گئے تھے، اور ٹاؤن ہاؤس جو ہے ہمارا اس کے 3 بیڈ رومز ہیں، اور اچھا بڑا سا ہمارا ٹاؤن ہاؤس ہے مسیساگا میں۔ میں نے کہا کہ اس کے کتنے آپ کے رینٹل میں جاتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ود ایوری تھنگ انکلوڈیڈ وہ ہمارا 3300 ہے، اور شروع ہم نے کیا تھا تقریباً اس کو 3000 سے، تو اوور دا ایئرز وہ رینٹ انکریز ہوتا گیا، اور ناؤ اٹ از اسٹینڈنگ ایٹ $3300 پر منتھ۔ تو میں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ $3300 آپ کے وہ چلے جاتے ہیں، $1300 آپ کے بچوں کی ایجوکیشن میں چلے جاتے ہیں، تو دس سمز اپ ٹو $4600۔ اس کے علاوہ گاڑیاں کتنی آپ کے پاس؟ کہتے ہیں کہ ایک گاڑی ہے جو میں خود یوز کرتا ہوں، تو اس کی انشورنس میں نے پوچھا کتنی ہے، کہتے ہیں کہ مسیساگا میں رہتے ہوئے جو اس کی انشورنس ہے ابھی، کیونکہ شروع میری انشورنس ہوئی تھی $280 کے ساتھ، تو اب آفٹر دا ایئرز جب میرا ڈرائیونگ ریکارڈ بن چکا ہے اور اچھا ڈرائیونگ ایکسپیرینس رہا ہے، کوئی میرے ایکسیڈنٹس وغیرہ نہیں کیے، تو ناؤ اٹ ہیز کم ڈاؤن ٹو $180 پر منتھ۔ تو میں نے کہا کہ اچھا 4600 پلس 180 یعنی $4780 آپ کے یہ چلے جاتے ہیں، اور آپ کی ٹوٹل جو ارننگ ہے دیٹ از 5500۔ تو اس کے بعد تو آپ کے گروسری کے لیے اس کا مطلب ہے کہ $1000 بھی نہیں بچتے، آپ کے کلوز ٹو $750 بچتے ہیں صرف۔ کہتے ہیں بالکل بلال ایسے ہی ہے، ہم لوگ بہت سوچ سمجھ کر چیزیں خریدتے ہیں، ڈائننگ آؤٹ ہماری بہت کم ہے، حالانکہ مسیساگا میں رہتے ہوئے رجوے ڈرائیو از پریٹی کلوز جہاں پہ بہت سارے پاکستانی ریسٹورنٹس ہیں، لیکن ہم لوگ بس سوچ سمجھ کر ہی خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ وجہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کے سیونگز بہت کم ہوئی ہے، کہ اگر آپ اس حساب سے اپنے ایکسپینڈیچرز کریں گے تو پھر آپ کے پیسے بہت کم بچیں گے۔ یہی آپ دیکھ لیں کہ اگر بچوں کو پبلک ایجوکیشن میں ڈالا ہوتا تو منتھلی $1300 تو وہ بچائے جا سکتے تھے، تو ایک منتھ کے اگر $1300 ہیں تو ایک سال کے آپ سوچیں گے کتنے ہوں گے؟ وہ تو ایک سال میں ہی آپ کے 12000 پورے ہو جاتے ہیں، بیکاز اٹس ایٹ لیسٹ $1000 اے منتھ نا، تو $12,000 آپ کے ایک سال میں بن جاتے ہیں، بلکہ 1300 انٹو آپ 12 کریں دیٹ مسٹ بی کلوز ٹو 15,000۔ تو $15,000 ایک سال میں بچائے جا سکتے تھے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 سال میں ان کے
जमा हुए हैं अभी तक। तो ऐसे लाइफ़स्टाइल के साथ तो बल्कि मैं कहूँगा कि ये भी गनीमत है कि 12,000 भी कैसे बच गए, वो भी बचना बहुत ही मुश्किल था। तो कनाडा को अगर ये कहा जाए कि यहाँ का लाइफ़स्टाइल ऐसा है या कॉस्ट ऑफ लिविंग ऐसा है कि बंदे के पास कुछ नहीं बचता, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके अपने ऊपर है। हमें ही देख लें, 2 साल हो गए हैं, 2 साल से हम लोग यहाँ 1 बेड बेसमेंट में रह रहे हैं। हम भी ले सकते थे टाउन हाउस, बल्कि टाउन हाउस तो छोड़ें, हम चाहें तो आज भी माशाल्लाह अपना घर यहाँ पर ख़रीद सकते हैं। लेकिन बहुत सी चीज़ें सोचनी होती हैं। एक तो ये सूद का जो चक्कर है घर में अगर आप ख़रीदते हैं, वो एलिमेंट है। और अगर आप किराए पर रहने की बात करें, तो वो भी माशाल्लाह हम अफ़ोर्ड कर सकते हैं। लेकिन फिर अब बात वही है कि आपने अगर सारे पैसे लगा ही देने हैं, तो फिर मुश्किल वक़्त के लिए भी आपके पास कुछ होना चाहिए। और फिर और भी ज़िंदगी में गोल्स हैं। वक्त तो गुज़र जाता है, अच्छा भला माशाल्लाह हमारे यहाँ पर भी गुज़र गया। शायद ऑब्वियसली अच्छा लगेगा, ज़रा बड़ा किचन होगा, 2-3 कमरे होंगे तो अच्छा लगता है बंदे को। लेकिन अगेन वो उसी गुज़रते वक्त की कीमत है जो पास्ट बन जाता है। और फिर रियलिटी ये होती है कि आज आपके पास है क्या। तो फिर जब इंसान इन द हाइंडसाइट देखता है और फिर महसूस करता है कि भाई बचत तो बहुत ही कम हुई, तो फिर डिप्रेशन होता है। तो मुझे लगता है कि इट्स प्रीटी मच इन द हैंड ऑफ एवरी इंडिविजुअल इमिग्रेंट फैमिली कि वो कैसे स्पेंड करती है, अर्निंग और स्पेंडिंग प्रोफाइल क्या है। तो व्यूअर्स, आप क्या समझते हैं सुहेल साहब की केस स्टडी देखते हुए कि कोई तरीक़ा था कि ये पैसे ज़्यादा बचा सकते? मेरे ख़्याल में तो अगर पब्लिक एजुकेशन का राउट यूज़ करते तो साल के एटलीस्ट $15,000 तो बचा ही सकते थे। लेकिन आप क्या समझते हैं कि इन ऑल दीज़ ईयर्स यानी 9 साल में कुल कितनी बचत हो सकती थी? नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।